وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ بزم اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثاروں کی یاد میں منعقد ہے. ذکر شہید اعظم آپ سب نے اس اجلاس کو منعقد کیا ہے، اور رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس محنت کو شرف قبول عطا فرمائے. رات کے اس وقت میں جبکہ آدمی بہت گہری نیند میں ہوتا ہے، مگر آپ کے چہرے پر نیند کا کوئی اثر نہیں، آنکھوں میں نیند کا کوئی خمار نہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ محبت گلزار ملت کا خمار سب پر غالب آ گیا ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. رب تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں آپ سب کو اہل بیت عظام کا صدقہ عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین. وقار و عظمت اسلامیہ امام حسین، وقار و عظمت اسلامیہ امام حسین، بہار گلشن ہر دو جہاں امام حسین. سنا کریں گے زمیں آسماں قیامت تک، سنا کریں گے زمیں آسماں قیامت تک، فضیلتوں کی تیری داستاں امام حسین. حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. رفیقان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار امت میں پیدا فرمایا، پاکیزہ اسلام عطا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے پاکیزہ دستور بخشا. وہ دستور جس کے بارے میں خود اس کا اعلان ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے. جو پاکیزہ کلام، جو بہترین قانون، جو اعلیٰ دستور اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عطا فرمایا، جب قرآن اس کے بارے میں کہہ چکا کوئی اسے بدل نہیں سکتا ہے،
اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اب اگر کوئی بدلنے کی کوشش کرے تو خداوند قدوس اس کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی حسین کو ضرور پیدا فرمائے گا۔ یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے؟ ہم اور آپ 1400 سال سے یہ داستان غم سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن کسی واقعے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، کسی واقعے سے جو نصیحت ملتی ہے، ہمیں اس نصیحت کو اپنانا چاہیے۔ جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اسی حوالے سے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، وقت بہت قیمتی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین ہے۔ گویا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا، وہ صابر تھے اور خدا ان کے ساتھ تھا، اس لیے یزیدیت انہیں ختم نہیں کر سکی، بلکہ یزیدیت خود ہی گھٹ گھٹ کر کے مر گئی۔ اور آج بھی اگر کہیں سے کوئی یزیدی آواز آتی ہے تو حسینی آواز فوراً اس کو دبا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حسین نے صبر کیا، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابھی واقعہ کربلا آپ نے بہت ہی سنجیدگی سے سنا، اسی حصے کو تھوڑا سا میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے میں پوچھوں گا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیسے کیا، صابر کیسے ہوئے۔ میدان کربلا میں جو واقعات رونما ہوئے، ابھی آپ نے سنا کہ نہر فرات پر جب پہنچے تو اب 400 یزیدیوں کو بغیر جنگ کے تحت طیب کر دیا۔ آپ نے ابھی سنا، علماء سے بھی آپ سنتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے اور جب میدان جنگ میں پہنچ رہے ہیں تو یوں ہی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تاریخ تو آپ نے 12 علماء سے سنی۔ پہلے آپ نے جنگی اسلحوں سے لیس کیا اپنے آپ کو، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی، تلوار آپ نے حمائل کی، سر پر جنگی لباس پہنا، جسم پر بھی جنگی لباس ہے، اور پھر میدان کربلا میں جب تشریف لے گئے، یزیدیوں کا سامنا ہوا تو آپ نے فوراً ہی ان سے جنگ نہیں شروع کر دی، بلکہ ان کے سامنے اتمام حجت کے لیے ایک بار فرمایا، یزیدیوں سمجھ لو ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، یزیدیوں سمجھ لو ابھی تمہارے سامنے ٹائم ہے۔ حسین کسی چیز کو مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین ان کے سامنے کیا مانگتے، حسین ان کو دینے کے لیے گئے تھے۔ حسین نے کربلا میں دیا اور چلتے چلتے دیا، پیغام دیا، اسلام کی تعلیم کا پیغام دیا، اور اگر جنگ سے پہلے انہیں کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی تو گویا انہیں جنت کے راستے کی طرف آنے کا پیغام دیا۔ آؤ اب جہنم میں مت جاؤ، تمہارے سامنے جنت کا رہبر کھڑا ہوا ہے، آؤ تم میرے دامن میں ہو جاؤ، کل رسول پاک کی تمہیں شفاعت مل جائے گی۔ میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں جنت کی ضمانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم میرے قدموں میں آ جاؤ گے تو کل جنت تمہارے قدموں میں رہے گی، تم میرے دامن میں آ جاؤ گے تو جنت کی حوریں تمہارے استقبال کے لیے وہاں کھڑی رہیں گی۔ آؤ تم میری طرف آ جاؤ، تم جانتے ہو نا میں کون ہوں، پوری دنیا میں اس وقت میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ نبی کریم نے میرے ہی بارے میں فرمایا ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ رسول پاک مجھے ہی خوشبو کی طرح سونگھا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ نے ان کے سامنے رکھی اور فرمایا ابھی سمجھ جاؤ، جنت کا دروازہ کھل جائے گا اگر تم حسین کے قدموں میں آ جاؤ گے۔ لیکن ختم اللہ علی قلوبہم کا جن کے لیے کہیں سے کوئی
مژدہ سنا دیا گیا ہو، خبر سنا دی گئی ہو، تو پھر ان کے دل پر یہ باتیں کیسے اثر کر سکتی تھی؟ تقریر ہوئی، میرے آقا امام حسین نے ان کو سمجھایا، آخری دم تک سمجھایا۔ یہیں سے ایک پیغام قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اور رہبروں کے لیے دے دیا گیا کہ کسی بھی معاملے میں فوراً کسی کے اوپر مت چڑھ بیٹھنا، بلکہ آخری وقت تک سمجھانے کی کوشش کرنا۔ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو رہبر و رہنما بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بات سن لی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر وار کرنا شروع کر دیا۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ آخری دم تک تم اتمام حجت کرتے رہو اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہو۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ حسینی اپنے آپ کو کہلوانا آسان ہے، مگر حسینی کردار اپنانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ امام علی مقام نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی اور آخری وقت تک انہیں سمجھایا، آؤ راہ راست پر آ جاؤ، حسینی خیمے میں آ جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا تمہیں مژدہ سنا دیا جائے گا، آ جاؤ۔ مگر نہیں آ سکے، مرضی مولا۔ اس کے بعد ادھر سے آواز آتی ہے، اے حسین، آپ کی اسپیچ سننے کے لیے ہم نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ تقریر بند کیجئے۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ وعظ و نصیحت کریں، یا تو یزید کو اپنا خلیفۃ المسلمین مانیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا، میں تو پہلے ہی یہ جانتا تھا کہ تمہاری طرف سے یہی جواب آئے گا، مگر میں نے اتمام حجت کے طور پر اپنی بات کہی ہے۔ اب آؤ، تم میدان میں آؤ، جسے آنا ہو۔ اب ادھر یزیدی خیمے میں دیکھا جا رہا ہے کون ہے جو حسین کے مقابل میں جاتا ہے، کون ہے جو ان سے مقابلہ آرائی کرتا ہے، کون ہے جو ان کے سامنے جا کر کے تلوار کھینچتا ہے، کون ہے جو ان کے اوپر نیزہ چلاتا ہے۔ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلا جو پہلوان میدانی جنگ میں اترا ہے وہ ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تمیم ابن قحطبہ تھا۔ یہ ابن قحطبہ میدان میں مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آیا اور کہتا، حسین یاد رکھنا، میں ملک شام کا بڑا نامی گرامی پہلوان ہوں، میرے چلنے سے زمین ہلنے لگتی ہے، میرا نام سن کر کے دشمنوں کا کلیجہ دہل جاتا ہے۔ حسین ابھی بھی وقت ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو ورنہ انجام صحیح نہیں ہوگا۔ حسین تم سمجھ رہے ہو میں ملک شام کا بڑا نامی گرامی پہلوان ہوں، مجھے تمیم ابن قحطبہ کہتے ہیں، میری مار ایسی ہوتی ہے کہ کبھی وہ مار خالی نہیں جاتی ہے۔ جب ادھر سے تمیم ابن قحطبہ نے یہ للکار لگائی، اگر امام حسین نے کچھ نہ کہا ہوتا تب ہم کہتے کہ امام حسین نے صبر کیا ہے، اگر امام حسین نے جواب نہ دیا ہوتا تب ہم کہتے کہ امام حسین صابر ہیں۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے، نقیب اجلاس آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے دو زبان ان کو کچھ کہہ دی، دو بولی ان سے آپ نے لگا لی، دو چند جملے آپ نے ان کے لیے کہہ دیے، ان کی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دی اور انہوں نے سر جھکا لیا، زبان خاموش کر لی، آنکھ بند کر لی، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آصف صاحب بہت صابر ہیں، بہت صبر سے انہوں نے کام لیا۔ لیکن اگر آپ نے 4 جملے کہے اور انہوں نے دن سے 6 جملے کہہ دیے، تب ہم ان کو صابر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا 4 جملہ کہہ رہا ہے تو سیفی صاحب اس کو 6 جملے سنا رہے ہیں، پھر کیسے صابر ہو سکتے ہیں؟ امام علی مقام کے سامنے جب ابن قحطبہ آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے انداز میں للکارا، تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، کم و بیش اسی طریقے کی باتیں بے شمار مورخین نے لکھی ہے کہ جب تمیم ابن قحطبہ نے آ کر کے میدان میں للکارا اور اپنی گفتگو ختم کر چکا، امام حسین نے فرمایا، اے ابن قحطبہ سن، اگر تو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان ہے تو تجھے معلوم ہے کہ تیرے مقابل میں کون ہے، یہ کوئی بزدل نہیں ہے، سن یہ وہ حسین ہے جس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون گردش کر رہا ہے۔ اے حسین، اے ابن قحطبہ سن، یہ کسی بزدل کی اولاد نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی رگوں میں خاتون جنت کا خون گردش کر رہا ہے۔ میرے دادا ابو طالب ہیں، میرے باپ علی ہیں اور میری
میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے، میرے بھائی حسن ہیں، ان میں سے کوئی بزدل نہیں تھا۔ تم مجھے اپنی پہلوانی کا زور مت دکھاؤ، میدان میں آؤ، پتہ چلے گا کہ طاقتور کون ہے اور کمزور۔ یہ تاریخ ہے نا؟ تو ادھر سے اگر للکار تو ادھر سے بھی للکار۔ پھر کیسے صبر کیا امام حسین؟ کیسے صابر ہو گئے؟ پھر امام علی مقام نے جب اسے للکارا اور فرمایا آؤ میدان میں، تمہارے سامنے کوئی بزدل نہیں ہے، حیدر کرار کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، میدان میں آؤ۔ ابن قحطبہ نے آتے ہی تلوار چلائی۔ امام حسین اگر سر جھکا دیتے، خاموشی سے اس کے وار کو قبول کر لیتے، تب ہم کہتے کہ امام حسین نے صبر کیا، مگر تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ ابن قحطبہ جو ہی تلوار چلاتا ہے، امام علی مقام نے اس کے وار کو بچایا اور فوراً ہی اپنی طرف سے آپ نے وار کر دیا، اور جو ہی آپ نے وار کیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ گاجر اور مولی کی طرح دو ٹکڑے ہو کر کے اپنے گھوڑے سے زمین پر آ جاتا ہے۔ تمیم ابن قحطبہ امام علی مقام کے ایک ہی وار سے زمین کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ آیا تھا جنگ کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، مگر امام علی مقام نے وہ شجاعت و بہادری دکھائی کہ ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور اسے فنار کر دیا۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا؟ یہ کون سا صبر ہے؟ ہماری سمجھ میں تو بات نہیں آتی۔ دوسرا پہلوان دیکھتا ہے جنگ کا حال یہ ہے، لوگوں نے کہا آپ جاؤ، کوئی جانے کے لیے نہیں تیار، سوچ رہے ہیں 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، اور حال یہ ہے کہ ملک شام کے نامی گرامی پہلوان کو چند منٹوں میں اس نے کیفر گردار تک پہنچا دیا۔ سوچنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ اگر ہم نے پانی نہ بند کیا ہوتا تو یہ 22,000 لشکر جرار یہ ان کے نزدیک تو چونٹیوں سے بھی کم طاقت رکھنے والا ہوتا۔ وہ سوچ رہے ہیں اب میدان میں کون جائے گا، کون ہے جو مقابلہ کرے گا۔ حیدر کرار کے اس شیر کے مقابلے میں آنے کی ہمت 22,000 لشکریوں میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ بہت دیر کے بعد ایک دوسرا پہلوان نکلتا ہے، تاریخ میں موجود ہے، آپ اسے علماء سے سن چکے ہوں گے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یزید ابطحی۔ میدان میں آیا اور کہا حسین تم مجھے ابن قحطبہ مت سمجھنا، میں ملک شام اور عراق کا بھی مشہور پہلوان ہوں۔ وہ تو صرف ملک شام کے پہلوان تھے جن کے ساتھ تو نے سلوک کر دیا، مگر میں ملک شام اور ملک عراق دونوں ملکوں کا واحد نامی گرامی پہلوان ہوں کہ میرے مقابلے میں اگر ہمالیہ پہاڑ بھی آئے تو اسے بھی زیر ہو کے رہنا ہے۔ زمین کا کلیجہ دہل جاتا ہے میرا نام سن کر کے۔ حسین ابھی بھی وقت ہے۔ امام علی مقام نے اس کی للکار کا جواب اسی طرح سے دیا کہ ادھر کوئی بزدل نہیں ہے، اس کی رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون گردش کر رہا ہے، اس کی شجاعت و بہادری کو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اس لیے للکارنے کی ضرورت نہیں ہے، میدان میں آؤ۔ چنانچہ یزید ابطحی میدان میں آتا ہے اور وہ وار کرتا ہے۔ امام علی مقام تھوڑی دیر کے بعد اس کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں اور وہ بھی جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا؟ یہ کون سا صبر ہے؟ یہ کیا صبر ہے؟ 2 پہلوان کو قتل کر دیا، کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اگر امام علی مقام نے کچھ نہ کہا ہوتا، امام علی مقام نے تلوار نہ چلائی ہوتی، امام علی مقام نے اس کے اوپر وار نہ کیا ہوتا، خاموشی سے گردن جھکا دی ہوتی، تب یہ کہا جا سکتا تھا کہ امام حسین نے صبر کیا۔ مگر 2 نامی گرامی پہلوان ہیں اور امام علی مقام ان کو کیفر کردار تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہتے کہ امام حسین نے صبر کیا۔ 2 پہلوانوں کا انجام دیکھنے کے بعد وہ تیسرا بھی ایک میدان میں آتا ہے، نہ ملک شام کا تھا نہ عراق کا تھا۔ میدان میں مست ہاتھی کی طرح گھومتا ہوا آیا اور کہتا ہے اے حسین مجھے بدر بن سہیل یمنی کہتے ہیں، میں یمن کا رہنے والا ہوں، یاد رکھنا یمنی طاقت پوری دنیا میں مشہور ہے، میں بہت نامی گرامی پہلوان ہوں۔ 2 کے ساتھ تم نے وہ انجام کر دیا، مگر تیسرے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو حسین، ابھی وقت ہے۔ امام علی مقام نے پھر للکارا اور فرمایا آؤ میدان میں، ادھر کوئی بزدل نہیں ہے، ادھر بھی وہ ہے یہ جس کے باپ نے تنہا خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا۔
امام علی مقام نے بھی للکارا، اور اس کے بعد میں جب وہ تیسرا پہلوان یمن کا رہنے والا میدان میں آتا ہے اور اس نے جب جنگ شروع کی، اس نے جب تلوار چلائی، امام علی مقام نے تھوڑی ہی دیر میں اسے بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا؟ یہ کون سا صبر ہے؟ تین پہلوان مار ڈالے جا رہے ہیں، للکار ہے ادھر سے تو ادھر سے بھی للکار ہے۔ اگر ادھر سے زوردار انداز میں اپنی بات کہی جا رہی ہے تو ادھر سے بھی زوردار انداز میں اپنی بات رکھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ پھر جب یزیدیوں نے دیکھا کہ تین پہلوان اپنے انجام کو پہنچ گئے، ان میں بھگدڑ مچ گئی، سوچا ایسے نہیں، ایک بارگی حملہ کرو تاکہ حسین کا مقابلہ سب لوگ مل کر کے کریں۔ ہم ایسے حسین سے تنہا جنگ نہیں جیت سکتے ہیں، چنانچہ اب ایک بارگی حملہ ہوا، اور اس میں بھی امام علی مقام نے خاموشی نہیں اختیار فرمائی، ایک ایک کر کے مقابلے کے لیے جب آئے تو ان کا بھی جواب دیا، اور اجتماعی طور پر جب آئے امام علی مقام نے ان کا بھی جواب دیا۔ پھر کیسے امام حسین صابر ہوئے؟ پھر کیسے آپ نے صبر کیا؟ رفیقان محترم، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر صبر کا یہی معنی ہے کہ کوئی کچھ کہے اور جواب نہ دیا جائے، کوئی ایک تماچا مار دے اسے کچھ نہ کہا جائے، آپ کے ایک رخسار پر کوئی ایک ہاتھ رکھ دے آپ دوسرا بھی پیش کر دے، تب صبر کہلائے گا، تو میدان کربلا میں یہ صبر تو ہمیں نہیں دکھتا۔ میدان کربلا میں اس معنی کر کے صابر تو نہیں دکھے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ کیسے صبر کیا آپ بتائیے مجھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بلا شبہ امام حسین صابر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ امام حسین جیسا صبر اگر آج آپ لوگوں کے دل میں آ جائے تو جتنی یزیدیت ہے سب ختم ہو جائے گی۔ صبر کیا ہے؟ امام علی مقام نے صبر کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر صبر کا جو معنی آپ لے کر کے کہتے ہو کہ امام حسین نے صبر کیا، کہہ تو دیتے ہیں آپ کہ جشن امام حسین ہے، انتقال اور شہادت کے دن آپ جشن مناتے ہیں، ذرا اپنے باپ دادا کے انتقال کے دن جشن منائیے تو ابھی آصف صاحب کتنی باتیں آپ کو سنائیں گے، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ مگر آپ کا عجب حال ہے، امام حسین کی شہادت کا دن ہے اور آپ کہتے ہیں جشن شہید اعظم۔ امام حسین میدان کربلا میں بڑے بڑے بہادروں کو تحت دیکھ فرما رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین صابر ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر لے تو آپ اس کو کیسے مطمئن کریں گے؟ میرے بھائیو، یہ دور پڑھنے پڑھانے کا دور ہے، اندھی تقلید کا دور نہیں ہے۔ تھوڑی روشنی میں آئیے، ورنہ آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے عقیدے کو برباد کر دیا ہے، کوئی محبت میں برباد کر رہا ہے، کوئی نفرت میں برباد کر رہا ہے، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو امام احمد رضا نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات دھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں پر نفرت تمہارے اندر اتنی بڑھ جائے کہ تم گڈھے میں چلے جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کا دم بھرتے بھرتے تم جہنم کے شعلے میں جلنے لگو۔ دونوں کے درمیان رہنا، نہ ایسی بات تمہاری زبان پر آئے کہ جس سے اہل بیت یا صحابہ کی نفرت ظاہر ہوتی ہو، اور نہ اس طرح کی بات کہنا کہ تم ان کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاؤ کہ تم اس محبت کی بنیاد پر کہیں اور چلے جاؤ۔ آپ نے ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے آپ نے؟ یہ ملا جیون کون تھے جانتے ہیں؟ ان کو معلوم کریں گے؟ صبح یوم آزادی ہے، صبح یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے، مگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کون عمائدین اہل سنت تھے کہ جنہوں نے جنگ آزادی میں مجاہدانہ کردار ادا کیا، یہ نہیں بتا پائیں گے، ان کو نہیں معلوم ہے، چونکہ یہ سنی سنائی باتوں کو ہی یا تو پھر یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعہ ہی سن کر کے اور پڑھ کر کے اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ملا جیمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان کے استاد محترم کا نام ہے۔ ملا جیمن رحمت اللہ علیہ امیٹھی جو لکھنؤ ضلع میں ہے وہاں ان کا مزار مبارک ہے۔ ان کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا نام ہے نور الانوار، جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔
طلبہ کو پڑھا کر کے عالم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ عقائد اہل سنت وہ ہیں کہ جو افراط اور تفریط دونوں کے درمیان ہیں، نہ یہاں رافضیت پائی جاتی ہے نہ یہاں خارجیت پائی جاتی ہے۔ اعتدال کی منزل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ جس کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ وہ درمیانی راستہ ہے کہ جس پر چل کر کے آدمی سچا حسینی کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت اہل بیت میں آپ اس طرح سے کھو جائیں کہ صحابہ کی عظمت کا دامن ہی آپ سے چھوٹ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عداوت اہل بیت میں اس طرح سے کھو جائیں کہ جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں۔ بہت ہی نازک مقام ہے یہ، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہر سنی کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے اپنے علماء سے سنا ہے کہ جب ذکر شہادت کی محفل منعقد کی جائے تو وہاں پر کچھ دیر صحابہ کا ذکر کر دیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کی محبت کا بھی دامن ہے اور صحابہ کی عظمت کا دامن بھی اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا ہے۔ ہم یزید کو بہت برا کہتے ہیں، فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، شرابی تھا، زانی تھا، جو کچھ کہہ لیجئے۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں، ہم کیا بچے بچے کہتے ہیں یزید پلید مردہ باد، یزید پلید مردہ باد، حسین زندہ باد، بچے بچے کہتے ہیں۔ اور دنیا کہہ رہی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سب یہ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے گا ذرا اوپر بڑھے معاملہ گڑبڑ ہوا، یاد رکھیے گا جو کچھ کیا یزید نے کیا ہے، شرارت یزید نے کی ہے، بدماشی یزید نے کی ہے۔ ہمارے یہاں تو نسبتوں کا بہت ہی احترام ہے، بلکہ سب نسبتوں ہی کی بہاریں ہیں۔ اگر آپ یہاں آئے ہیں تو نسبت حسین کے واسطے سے، حضرت کو آپ نے اپنی پلکوں میں بٹھایا ہے تو نسبت علی کے واسطے سے، اگر علماء کو آپ نے بلایا ہے تو نسبت مصطفیٰ کے واسطے سے، آپ اگر یہاں پر آئے ہیں تو ایمان رشتے کے واسطے سے، یہ ساری بہاریں نسبتوں ہی کی ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے نسبتوں کو بھلا دیا تو گویا آپ صراط مستقیم سے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے گا یزید بے شک بہت ہی برا، ہمارے پاس علماء نے اسے کافر تک کہا، مگر اوپر مت بڑھیے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں اگر آپ نے گستاخی کی تو حضرت فرمائیں گے تو سنی نہیں ہے، چل یہاں سے، تو میری محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن اگر تو نے علماء کی توہین کر دیا تو میرا کیسا؟ اگر میرا ہوتا تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں جس کو چاہ رہا ہوں تمہیں بھی اسے چاہنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر سیدنا و مولانا امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا، جب میرے آقا نے مان لیا تو غلام کا بھی حق یہی ہے کہ جو آقا نے کہا ہے وہی غلام بھی کہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس میں زبان درازی کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں تبرہ کرنے والے؟ جو تبرہ امام حضرت امیر معاویہ پہ کرتے ہیں وہ امیر معاویہ پہ تبرہ نہیں کرتے ہیں، وہ در حقیقت امام حسن پر تبرہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ گویا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو امت کا والی اور خلیفہ تسلیم کر لیا جو اس کا اہل نہیں تھا۔ یہ ساری ذمہ داری امام حسن کے سر آئے گی۔ اس لیے اے چشمے شعلہ بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسک، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کو سنبھال کر کے نکالنا، زبان کو بہت احتیاط سے نکالنا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد تم ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ حضرت ابو سعید خدری دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں تبرہ مت کرنا، فلو ان احدکم
انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدہ ولا نصیفا۔ رسول پاک فرماتے ہیں میرے صحابی کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی 2 کلو 4 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے 4 کلو 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ رسول پاک نے صحابہ کی یہ عظمت بتائی، لہذا محبت کے نام پر نفرت پھیلانے کی شریعت اجازت کبھی نہیں دیتی ہے۔ اس لیے یزید جو کچھ ہے اسے آپ کہیں، مگر اوپر بڑھیے گا تو اپنے انجام کی آپ خیر بنائیے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جانتے کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے علاوہ ہمارے اور آپ کے یہ ماموں بھی لگتے ہیں، ماموں لگتے ہیں۔ ان کی سگی بہن یزید کی سگی پھوپھی حضرت ام حبیبہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہے، سگی بہن امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں ام حبیبہ، رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان کے ایمان کی پختگی کا عالم یہ تھا کہ ایک موقع پر ان کے والد جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کا نام ابو سفیان ہے، جب وہ دائر اسلام میں نہیں آئے تھے، حضرت ام حبیبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سرا میں مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما تھی۔ ابو سفیان آئے مکے سے مدینہ منورہ آئے، وہ کسی کام کے لیے سوچا کہ اپنی بیٹی سے چل کر کے ملاقات کر لے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری اور آپ کی کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ آ رہے ہیں، بستر پھیلا ہوا تھا، سمیٹ کر کے کنارے کر دیا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھ لیا، گھر میں داخل ہوئے، کہا ابو جان بیٹھیے۔ بیٹھ گئے۔ ابو سفیان تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں، بیٹی میں نے دیکھا ہے تو نے یہ بستر جو پھیلا ہوا تھا اسے سمیٹ کر کے کنارے رکھ دیا۔ عرب کا دستور تو یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو بستر کو پھیلا دیا جاتا ہے، لیکن تو نے یہ کیا کیا کہ میرے بستر تو نے کیا کیا کہ مجھے دیکھ کر کے تو نے بستر کو لپیٹ کر کے رکھ دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کتنا شاندار جواب دیتی ہیں، ارشاد فرماتی ابا جان آپ میرے باپ ہیں، اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر میں نے یہ دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بستر پر آپ بیٹھ جائیں۔ یہ بستر وہ ہے جس پر میرے مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں، یہ بستر وہ ہے جس پر میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ کفر کی گندگی لے کر کے آئے ہو، ابھی اس لائق نہیں ہو کہ اس بستر پر بیٹھ سکو۔ یہ وہ پاکیزہ بستر ہے جس پر مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں، آپ کفر کی گندگی لے کر کے آ رہے ہو، آپ اگرچہ میرے باپ ہو لیکن اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ یہ ام حبیبہ نے جواب دیا تھا اپنے باپ کو۔ ام حبیبہ کا سگا بھتیجا ہے یزید، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے یزید۔ حضرت امیر معاویہ اگر آپ کے ماموں تو یزید آپ کا ماموزاد بھائی ہے، ماموزاد بھائی ہے، مگر 1400 سال ہو گئے آپ اس رشتے کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اس رشتے کو نہیں دیکھتے ہیں کہ میرے ماموں کا لڑکا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا بھتیجا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ 1400 سال ہو گئے آپ یزید کو معاف کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ کیوں معاف کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں؟ اس لیے کہ وہ آل رسول کا دشمن تھا، آل رسول کا مخالف تھا، آل رسول کا دشمن اگر 1400 سال سے ہمارے لیے معافی کے قابل نہیں ہے تو یاد رکھیے اپنا ماموں ہی کیوں نہ ہو، اگر رسول کا گستاخ ہے تو وہ بھی معافی کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم آل رسول کے دشمن کو اگرچہ اپنا ماموزاد بھائی کہلائے ہم اسے معاف کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں تو رسول پاک کے دشمن کو کیسے بھلا برداشت کر سکتے ہیں؟ یہی تو میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، یہی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، یہی میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ رفیقان محترم میرا وقت ختم ہوا، بلکہ 5-6 منٹ زیادہ ہو گیا۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ امام حسین نے 3 بہادر کو قتل کر دیا، 3 بہادروں کو تہہ دیکھ کر دیا، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ کیسے صبر کیا امام حسین نے؟ اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا۔
میں اگر اپنی گفتگو کو لمبی کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی. آپ حیران نہ ہوں, آپ پریشان نہ ہوں. ہمارے علماء نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے سکھایا ہے. دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. اگر ہم جشن حسین مناتے ہیں تو اس کی دلیل بھی رکھتے ہیں. اگر ہم جشن شہید اعظم کرتے ہیں تو اس کا پروف بھی رکھتے ہیں, اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین صابر تھے تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین کیسے صابر تھے. یہ اور بات ہے کہ آپ نہ سمجھے اور نہ سمجھی میں کہیں اور چلے جائیں, مگر کربلا کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کو صبر ہی کا پیغام دیتا. میں اپنی بات کو بہت مختصر کر کے, حضرت اگر اجازت دے 2-4 گفتگو ختم کر کے فوراً آخری بات سن لیجئے تاکہ آپ کو خلجان نہ ہو. علماء تو آپ کو بتا ہی دیں گے, یہ جو علماء تشریف فرما ہوتے ہیں اسٹیج پر, یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں. یہ تو سب پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں, آپ کو سناتے رہتے ہیں, آپ انہی کے ذریعہ جانتے ہیں. یاد رکھیے صبر کا 2 معنی ہوتا ہے. صبر کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک وہ معنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ دے اور نہ جواب دیا جائے, کوئی کچھ بول دے خاموشی اختیار کی جائے, یہ بھی صبر ہے. لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے دونوں معنی کے جامع تھے. امام عالی مقام کی شان یہ تھی کہ اگر ان کی ذات کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہوتا تو کچھ نہیں کہتے تھے. اگر آپ کی ذات پر کوئی کچھ تبرہ کرتا تو آپ کچھ نہیں بولتے تھے. اگر آپ کی نجی بات کوئی آ جاتی تو امام حسین کچھ نہیں کہتے تھے. چنانچہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی معزز مہمان آ گیا. آپ نے فرمایا شاندار کھانے کا اہتمام کیا جائے. کھانے کا اہتمام کر دیا گیا, دسترخوان لگا. میرے امام دسترخوان پہ جلوہ فرما ہے, ساتھ میں وہ مہمان بھی موجود ہے. خادم کو حکم ہوا, غلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اندر سے کھانا لے کر کے آؤ. وہ تشتری میں سالن لے کر کے آ رہا تھا, باہر آیا, اس کا ہاتھ ہلا, اتفاق سے سالن گر گیا اور گرا تو امام عالی مقام کے کپڑے پر گر گیا. اگر آج کوئی شاگرد ہو اور استاذ کے اوپر سالن گرا دے مہمانوں کی موجودگی میں تو ٹمپریچر کتنا ہائی ہو جائے گا. ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنے شاندار جملے ادا کر دیے جائیں گے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے, تم بدو ہو اور کیا کیا ہو. میں حضرت کے سامنے ان کو نہیں عرض کرنا چاہتا, لیکن اگر شاگرد نے استاذ کے اوپر کہیں پانی ہی گرا دیا, شوربہ تو دور کی بات ہے, تو نہ جانے کتنی باتیں وہ سننے کے لیے بیچارہ کھڑا رہتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کا نوکر ہو, آپ کا ملازم ہو اور آپ کے ساتھ ایسی حرکت کر دے تو آپ چھلال میں آ جائیں گے اور نہ جانے کتنے صلوات اس کو سنا ڈالیں گے. مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سالن اوپر گر گیا, اس کی طرف ایسے ہی نظر فرمائی. غلام کہتا حضور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَالْكَاذِبِينَ الْغَيْظَ, اچھے لوگ وہ ہیں جو غصہ پی لیا کرتے ہیں. میرے امام نے جب اس کی زبان سے یہ آیت کریمہ سنی فرمایا چل میں نے غصہ پی لیا, غصہ پی لیا. جب اس نے دیکھا دریائے کرم جوش میں ہے تو کہتا حضور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے والعافین عن الناس, اچھے لوگ تو وہی ہیں نا کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس نے جب یہ کہا امام عالی مقام نے فرمایا چل میں نے غصہ پی بھی لیا اور تجھے معاف بھی کر دیا. جب اس نے دیکھا دریائے کرم جوش میں ہے کہتا ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام عالی مقام نے فرمایا چل میں نے تجھے آزاد کر دیا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے مانگتے کب کا ہو. یہ ہے وہ صبر, یہ ہے وہ صبر جو نجی زندگی سے متعلق تھا. یہ بھی صبر ہے. امام عالی مقام اس معنی کر کے بھی صابر تھے. مگر صبر کا ایک دوسرا معنی آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء عدوکم, اپنے دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو. یہ نہ کہو آ جائے ابھی دیکھو میں یہ کر دوں گا, آ جائے مخالف ابھی دیکھیں میں یہ کر دوں گا. لا تتمنوا لقاء عدوکم, اپنے دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو, خواہش نہ کرو. لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
لیکن اگر کہیں مخالف سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، حق اور باطل کی بات آ جائے، تم سچائی پر ہو، تمہارا دشمن غلطی پر ہے، تم حق پر ہو، وہ ناحق ہے، تم ایمان پر ہو، وہ کفر پر ہے، تم دین پر ہو، وہ بے دینی پر ہے، تم حق پر ہو، وہ گمراہی پر ہے، اگر ایسا مقابلہ ہو تو فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، رسول پاک فرماتے ہیں جب کہیں منہ بھیڑ ہو جائے تو پیچھے مت ہٹنا، جان کی پرواہ نہ کرنا، اولاد کا تصور مت لانا، فَاصْبِرُوا، اپنی جگہ پر جم جاؤ، اپنی جگہ پر اٹل ہو جاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ۔ اگر تم ثابت قدم رہو گے، باطل تمہارے مقابلے میں آئے گا، خود ہی چکنا چور ہو جائے گا۔ اگر تم حق پر رہو گے، دشمن تمہارے اوپر تیر چلائے گا، اگرچہ تم تیر کھا کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے، مگر لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کا مزدہ تمہارے لیے سنایا جائے گا۔ اگر دشمن تمہارے مقابل میں آئے، تم حقانیت پر اتنی مضبوطی سے قائم رہو کہ دشمن خود تباہ ہو جائے، مگر تم اپنی جگہ سے ہٹو نہیں، حق پر قائم رہو۔ اگر تم حق پر قائم رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد کرے یا نہ کرے، ان اللہ مع الصابرین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں بات آئی؟ صابرین کی ایک مقدس جماعت ہے۔ امام احمد بن حنبل بادشاہ وقت کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، اس نے کہا میرا عقیدہ ایسا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ عقیدہ غلط ہے۔ کہا اے امام احمد بن حنبل کوڑے کھاؤ گے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ بہت ذلیل کیے جاؤ گے؟ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ خلیفہ وقت نے اپنے دربار میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں حکم دے دیا کہ ان کے جسم سے کپڑے اتارے جائیں اور ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ حق بات کہنے کی وجہ سے، حق بات پر جمے رہنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے فرمایا ٹھیک ہے، کوڑے لگے کوئی بات نہیں ہے، جلاد اگر مارے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ذلت مجھے گوارا ہے، مگر میدان محشر کی ذلت مجھے گوارا نہیں ہے۔ کوٹ میں اس کے دربار میں آپ کے کرتے کو اتار دیا گیا اور ہاتھ کو پیچھے ایسے ہی باندھ دیا گیا، آپ صرف پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ جلاد نے آپ کے اوپر کوڑا لگانا شروع کیا اور جو ہی اس نے دو چار کوڑے مارے، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی سانس ذرا اونچی ہوئی، تیز ہوئی، اور اتفاق سے ازار بند جو تھا یہ بند کھول گیا، ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹا، پائجامہ نیچے کی طرف سرکنے لگا۔ امام احمد بن حنبل کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، پائجامہ اگر نیچے جاتا ہے تو بے ستری ہوگی، پائجامہ اگر نیچے جاتا ہے تو سطر کھل جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل کا ہاتھ بندھا ہوا ہے اور کوڑے لگ رہے ہیں اور پائجامہ نیچے کی طرف تھوڑا کھسکا۔ امام احمد بن حنبل کو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بھرے دربار میں بے ستری ہو جائے۔ فوراً ہی آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا احمد ابن حنبل نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، حقانیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھایا ہے، مولا بھرے دربار میں احمد ابن حنبل کی بے ستری نہ ہونے پائے۔ اتنا بھی زبان سے نکلنا تھا کہ وہ پائجامہ جو نیچے کی طرف جا رہا تھا خود بخود اوپر کی طرف چلا گیا۔ یہ ہے وہ صبر جو خلیفہ کے دربار میں دکھا، یہی ہے وہ صبر جو میدان کربلا میں دکھا۔ حسین یزید کو خلیفۃ المسلمین مان لو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے کنبہ ختم ہو جائے مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے تمہارے کنبے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ادھر سے آواز حال سے دی جا رہی ہے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ یہ ہے وہ صبر جو میدان کربلا میں امام حسین نے دکھایا، اور کل جو تاریخ آ رہی ہے یہ بھی اسی صبر کی بدولت ہم کو ملی ہے۔ یوم آزادی ہے، ہم لوگ تو بہت ہی خوشی کے گانے گا رہے ہیں کہ یہ آزادی کا دن ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ آزادی کتنی مشکل سے ملی ہے؟ صابرین کی ایک پیاری جماعت نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ کیا آپ کو علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو حبیب مفتی عنایت احمد کاکوری کے نام یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو آل رسول حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ انگریزوں کے مقابل میں جب ہندوستان میں ان بزرگوں نے قدم آگے بڑھایا، انگریزوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ اے ہندوستانیوں، ورنہ گردن مار دی جائے گی، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، تمہارے بچوں کا یتیم کر دیا جائے گا،
تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے گھر کو لوٹ لیا جائے گا۔ لیکن آواز کیا نکل رہی تھی مسلمانوں کی؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ آواز لگانے والے کون تھے؟ حسینی کردار اپنانے والے علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، مفتی عنایت احمد کاکور بھی تھے، علامہ رضا علی بریلوی تھے، سید کفایت علی کافی مراد آبادی تھے، ابو المظفر اور ہندوستان کے آخری بادشاہ سلطنت مغلیہ کے شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے مقابل میں ہندوستان کی آزادی کے لیے حسینی کردار ادا کیا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جب مراد آباد میں انگریزوں نے علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے لیے آگے بڑھایا اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، تو علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی سے جلاد نے پوچھا، کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تھا۔ علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے فرمایا، ہاں تمنا ہے، آرزو ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کچھ شعر میں سنانا چاہتا۔ لوگ بھی حیران ہیں کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جا رہے ہیں اور ان کو شعر سنانے کا شوق سوار ہے، یہ شعر سنانا چاہتے ہیں۔ جلاد نے کہا سنائیے، کیا سنانا چاہتے ہیں؟ علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چوما اور پھر آپ نے شعر پڑھا، سنو اے ظالموں، سنو اے ظالموں، چاہے کل کے ظالم ہو چاہے آج کے ظالم ہو، سب یہ سنیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی غم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ پیغام دیا ہے تختہ تار سے حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے۔ یہ وہ صابرین کی جماعت ہے کہ جن کے ساتھ کوئی رہے یا نہ رہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، واقعہ کربلا سے سبق سیکھیے۔ مشکلات میں مسکرانا امام حسین سے سیکھیے، میدان کربلا میں دین کے لیے مصیبت سہ لینا امام حسین سے سیکھیے، تلواریں چل رہی ہوں اس میں بھی سجدہ شکر ادا کرنا امام حسین سے سیکھیے، کنبے کو اسلام کے نام پر لٹا دینا اس امام حسین سے سیکھیے۔ حسین زندگی ہے، یزیدیت موت ہے۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں پکے حسینی بن کے رہیے، یہاں بھی زندگی ملے گی، وہاں بھی زندگی ملے گی۔